ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کا سوچنا، لکھنا، حتیٰ کہ رکنا بھی۔ انسان اپنی زندگی اپلوڈ کر رہا ہے اور سسٹم اسے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز۔ سورہ غافر آیت 19۔ لیکن آج ایک اور نظام بھی سب کچھ جاننا چاہتا ہے، وہ بھی بنا روح کے۔ یہی ہے ڈیجیٹل ڈیٹا کا دجال، جو صرف آپ کے عمل نہیں، آپ کے ارادے بھی اینالائز کر رہا ہے، جو ہر کلک کو نیت سمجھتا ہے اور ہر انسان کو ایک پیٹرن بنا دیتا ہے۔ آج انسان کے پاس ہر چیز کا بیک اپ ہے، مگر اپنی فطرت کا نہیں۔ سسٹم اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے فیصلوں کو پریڈکٹ کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے۔ سوچو، جب نظام تمہارا ڈیٹا کنٹرول کرے تو تمہارا دل کس کے حکم میں رہے گا؟ جب دجال کا سسٹم ٹریکنگ کرے ہر سوچ کو تو ایمان کا سگنل کہاں سے ملے گا؟ یہ دور صرف انفارمیشن کا نہیں، یہ دور سبمیشن کا ہے، اور سوال صرف ایک، تم سسٹم کے انڈر ہو یا رب کے حکم کے اندر؟ اللہ ولی الذین قرآن نور دیتا ہے، سسٹم کنٹرول لیتا ہے، اور جب کنٹرول نور پر حاوی ہو جائے تو فتنہ اپنی آخری صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کیسے ڈیجیٹل ڈیٹا کا دجال انسانیت کا نظام لکھ رہا ہے اور قرآن کس طرح اب بھی ریزسٹنس کا راستہ دکھاتا ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور ایک گزارش، ویڈیو سکپ مت کیجیے۔ ہر سیکنڈ میں ایک نئی سوچ چھپی ہے، ایک ایسا پوائنٹ جو شاید آپ کے نظریے کو بدل دے۔ اگر بیچ سے دیکھا تو مطلب ادھورا رہ جائے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، بس ایک کلک اور سبسکرائب، کیونکہ ہر دور کا فتنہ نیا ہوتا ہے لیکن نظام وہی پرانا، ڈسیپشن اور دھوکہ، اور صرف وہ لوگ بچیں گے جو صرف دیکھتے نہیں، سوچ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اگلے کچھ منٹس میں آپ سمجھیں گے کہ ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک نئی گفتگو، ڈیجیٹل ڈیٹا کا دجال، انسانیت کا کنٹرول سسٹم۔ قرآن انسان کو بصیرت دیتا ہے، سسٹم اس کی بصیرت چھین لیتا ہے، اور اب ان دونوں کے درمیان ایک نیا امتحان لکھا جا رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، جب دجال کا فتنہ ذکر ہوتا ہے تو لوگ آنکھوں میں تصویر ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل فتنہ دل کے سسٹم میں لکھا جا رہا ہے۔ آج ڈیٹا صرف نمبر نہیں، یہ انسان کے اختیار کا ڈیجیٹل نقشہ بن گیا ہے۔ تمہاری ہر کلک، ہر سکرول ایک ایسا ریکارڈ ہے جہاں سے سسٹم تم سے پہلے سوچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب چاہے شکر گزار بنے یا کفر اختیار کرے۔ سورہ الانسان۔ یہی اختیار انسان کا سب سے بڑا امتحان تھا، اور اب یہی اختیار ڈیٹا کے الگوریدم میں دفن ہو رہا ہے۔ مشین تمہاری چوائس پریڈکٹ کرتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا فیصلہ تھا۔ یہاں دجال کا سسٹم نظر نہیں آتا، یہ انویزیبل کنٹرول ہے جہاں ڈیسیژن بھی ایلوژن بن گیا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، وہ ایک ان سین پیٹرن کا حصہ بن گیا ہے، اور جب قرآن کا ذکر صرف وائس کمانڈ بن جائے تو سمجھ لو فتنہ اختیار اپنے پیک پر ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے اختیار وہی حقیقی ہے جو رب کے ذکر سے روشن ہو، باقی سب صرف ڈیجیٹل ایلوژن۔ اور اگلا چیپٹر اسی راز کو کھولتا ہے، دی سسٹم آف سرویلنس، جہاں ہم دیکھیں گے کیسے ہر ڈیٹا لائن ایک ماڈرن نظر کا حصہ بن گئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، انسان نے جب اپنے آپ کو ریکارڈ کرنا شروع کیا تو سمجھا کہ وہ کنٹرول میں ہے، لیکن اصل میں ریکارڈ ہونے لگا۔ آج ہر نظر، ہر لینس ایک سائلنٹ وٹنس بن گیا ہے۔ تمہارے سٹیپس، تمہارا سکرول، تمہاری سوچ، سب ڈیٹا بن کر کلاؤڈ میں لکھی جا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ پہلے یہ ملائکہ لکھتے تھے، اب سسٹم لکھ رہا ہے۔ ڈفرنس صرف نیت کا ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لکھتے ہیں، یہ مینیپولیشن کے لیے۔ یہ ہے نظام نگرانی، ایک ایسا ڈیجیٹل دور جہاں پرائیویسی عبادت بن گئی ہے اور سرویلنس ایک نیا شرک، جہاں ہر چہرہ سکین ہوتا ہے لیکن دل ڈسکنیکٹ رہتا ہے۔ دجال کا سسٹم اوپن ڈیکلریشن نہیں کرتا، وہ سائلنٹ اپڈیٹ کرتا ہے، اور ہر اپڈیٹ کے ساتھ تمہارا فریڈم پیچ ڈیلیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟
لیکن آج انسان پوچھتا ہے کیا سسٹم مجھے میرے رب سے زیادہ جانتا ہے؟ اور یہاں فتنہ اپنی پیک پر ہے جب نگرانی کا نظام انسان کے اندر اتر گیا ہے۔ کیمرہ صرف باہر نہیں، الگوریدم دل کے اندر دیکھ رہا ہے، لیکن ایک راستہ اب بھی باقی ہے، وہ کنیکشن جو سرور سے نہیں سجدہ سے بنتا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے اگلے قدم کا، جہاں ہم دیکھیں گے کیسے ڈیجیٹل کوڈ انسان کے فیوچر کا تقدیر اسکرپٹ لکھنے لگا ہے، اور قرآن ہمیں کون سا ریسیٹ کوڈ دیتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ انسان نے جب مشین کو پریڈکشن سکھائی تو اس نے سمجھا کہ وہ تقدیر لکھنا سیکھ گیا ہے۔ اے آئی نے جب کہا میں بتا سکتی ہوں کل کیا ہوگا تو دنیا نے تالی بجائی، لیکن آسمان نے خاموشی اختیار کی۔ قرآن نے کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہر چیز ہم نے تقدیر کے ساتھ پیدا کی۔ سورہ القمر آیت 49۔ لیکن سسٹم نے کہا میں بھی سب کچھ کیلکولیٹ کر سکتا ہوں، اور یہاں سے ایک نیا شرک پیدا ہوا، کنٹرول کا شرک۔ ہر ایپ، ہر اے آئی، ہر الگوریدم اب انسان کے چوائسز پریڈکٹ کر رہا ہے۔ کیا تم یہ ویڈیو دیکھو گے؟ کیا خریدو گے؟ کس سے ملو گے؟ سب لکھا جا رہا ہے، لیکن لکھنے والا اللہ نہیں، سسٹم ہے۔ یہی الگوریدم تقدیر ہے جہاں انسان اپنی فریڈم کا دھوکہ کھا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، مگر اصل میں اس کے ڈیسیژنز ڈیزائن ہو رہے ہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ البقرہ آیت 286۔ اللہ انسان کو چوائس دیتا ہے اور سسٹم ایلیوژن دیتا ہے۔ فرق صرف نیت اور نور کا ہے۔ اے آئی پریڈکشن لکھ سکتا ہے، مگر تقدیر لکھنا صرف رب کا کام ہے۔ مشین کوڈ چلاتی ہے، لیکن روح کنیکشن بناتی ہے۔ اور جب انسان اس فرق کو بھول جائے تو وہ ڈیٹا کا بندہ بن جاتا ہے، دین کا نہیں۔ تقدیر لکھی جا رہی ہے مگر صرف اللہ کے علم میں، اور سسٹم چاہے جتنا بھی چالاک ہو وہ الہام نہیں، صرف ان پٹ سمجھتا ہے۔ اور اب وقت ہے ایک 90 ڈگری موڑ کا، جہاں ہم ڈیجیٹل ڈسیپشن سے نکل کر دین کے اصل سبق کی طرف واپس جائیں گے، جہاں ہم سیکھیں گے کیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی کنٹرول سسٹم نہ سرور کے پاس ہے، نہ سسٹم کے پاس، بلکہ سجدہ کرنے والے دل کے پاس۔ اللہ نور السماوات والارض۔ سسٹم نے ہر چیز کیلکولیٹ کر لی، انسان کے عمل، ایموشنز اور حتیٰ کہ عبادت تک، مگر ایک چیز اب تک اس کے فارمولا میں فٹ نہیں ہوتی، نور۔ ڈیٹا پریڈکٹ کر سکتا ہے لیکن ہدایت ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی۔ مشین سوچ سکتی ہے لیکن سجود محسوس نہیں کر سکتی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سورہ النور آیت 35۔ یہ نور وہی ڈیوائن فریکوینسی ہے جہاں ہر دور کا ڈیٹا نیوٹرل ہو جاتا ہے اور صرف ایمان کا سگنل زندہ رہتا ہے۔ سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے جب دل ریکنیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، فیل کرنے کے لیے ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو نیٹ ورک بریک نہیں، وہ ریکنیکٹ ہوتا ہے۔ آج دنیا نے ہر چیز کا بیک اپ لے لیا ہے، مگر ایمان کا ریسٹور پوائنٹ صرف قرآن کے پاس ہے، اور یہی ہے قرآنی ریسیٹ۔ جب نور ڈیٹا کو ڈیفیٹ کرتا ہے اور انسان اپنے رب سے واپس لنک ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میسج دل کے اندر تک محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو صرف لائک مت کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اپنا قرآنی ریسیٹ شروع کر سکیں۔ اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر کے اس سلسلے کا حصہ بنیے، کیونکہ اگلا دور صرف ڈیٹا کا نہیں، ایمان اور ادراک کا دور ہونے والا ہے۔ سسٹم چینج ہو سکتا ہے مگر نور کبھی آبسولیٹ نہیں ہوتا۔ لا لا